جب ہم نے اپنا نظریہ چینج کیا تو ہمارے ساتھ جو ہمارے ارد گرد کے لوگ تھے ان کو بھی اپنا نظریہ تبدیل کرنا پڑا. یونائٹڈ نیشن نے جب اس کو 3 دفعہ اکنالج کیا اپنے آفیشیل پیج سے, اور وہ پہلی پاکستانی ہے جس کو UN وومن نے اکنالج کیا, وہ بہت بڑا دن تھا. میں دیکھ کے کہنا چاہتی ہوں, مائی مدر از ایپل فار مائی آئی اینڈ ویری ہیلپ فل, ویری اسٹرانگر. جب وہ فرینچ کلاس لینے گئی اور اس نے آ کر کہا بونچو کھما سوا, یہ 2 ورڈ وہ سیکھ کر آئی, وہ بہت بڑا دن تھا. الشبہ پہلی پاکستانی ہے اپنے سنڈروم کے ساتھ جس نے انٹرنیشنل فرینچ لینگویج کا ایگزام ابھی پاس کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اسٹوڈیو 5 کے ساتھ میں ہوں مہام ذرا. ناظرین, آج میں موجود ہوں پاکستان کے پہلے آرٹ اینڈ کیفے میں. یہ کیفے صرف ایک کیفے نہیں ہے, اس کے پیچھے بہت بڑا اسٹرگل ہے, بہت بڑی کہانی ہے, اور یہی کہانی آج آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. یہ ویڈیو اسپیشلی ان پیرنٹس کے لیے ہونے والی ہے جن کے بچے جو ہے وہ اسپیشل چائلڈ ہوتے ہیں اور وہ امید ہار جاتے ہیں خود بھی, اور اسی وجہ سے اپنے بچوں کو بھی قید کر دیتے ہیں کہ وہ معاشرے کو فیس نہیں کر سکتے. لیکن آج ایک ماں نے مثال قائم کر دی ہے, اپنی بچی کو ایک بزنس وومن بنا دیا ہے. ایک ایسی بچی کو جس کو جو ہے وہ پیرنٹس گھر میں قید کر دیتے ہیں, چھپا دیتے ہیں. یہ پورے معاشرے کے لیے, پوری پاکستانی قوم کے لیے ایک بہت بڑی مثال ہے. آئیے بات کرتے ہیں ڈاکٹر عفت سے اور جانتے ہیں ان کی کہانی اور ان کا اسٹرگل. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عفت کیسی ہیں؟ میں بالکل خیریت سے ہوں, تھینک یو ویری مچ. عفت, سب سے پہلے یہ بتائیں کہ ابھی آگے ہم الشبہ سے بھی ملاقات کروائیں گے دیکھنے والوں کی. جب بھی کسی کے گھر میں اسپیشل چائلڈ پیدا ہوتا ہے, اسپیشلی پاکستان میں یہ دیکھا گیا ہے, تو پیرنٹس جو ہے وہ بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں. وہ خود اتنے زیادہ ڈپریس ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنے بچے کی صحیح طرح سے تربیت یا جو ان کو جو چیزیں کرنی چاہیے تھوڑی بہت بھی وہ نہیں کر پاتے. جب الشبہ آپ کے یہاں پیدا ہوئی تو اس وقت رائٹ ناؤ آپ کی کیا کنڈیشن تھی, آپ کے مائنڈ میں کیا چیزیں تھیں, آپ نے اسی وقت ڈیسائیڈ کیے تھے آگے گولز, یا بعد میں آپ نے یہ چیزیں جو ہے وہ فیس کر کے آپ نے یہ ٹھانا کہ میں کچھ کر کے دکھاؤں گی؟ اچھا, جب الشبہ پیدا ہوئی, ماشاء اللہ الشبہ اس وقت 23 ایئرس اولڈ ہیں, تو 23 ایئرس بیفور آپ کو پتہ ہے کہ گوگل اتنا نہیں تھا, انٹرنیٹ کی اتنی رسائی نہیں تھی. ایٹ دیٹ مومنٹ ایز اے مدر اٹ از ٹرو کہ مجھے جو ہے فکر بھی تھی, مجھے ٹینشن بھی تھی. ظاہر ہے آپ کو پریشانی ہوتی ہے, اور سوال دماغ میں یہی تھا کہ اس کا کیا ہوگا, کس طرح سے ہوگا. لیکن فرام دا فرسٹ ڈے الشبہ کے فادر, جن کی پچھلے سال انفارچونیٹلی ڈیتھ ہوئی, سید امین الدین صاحب, ہی واز سو سپورٹیو اینڈ سو پازیٹیو وتھ الشبہ. اور ان کا یہ تھا کہ تم دیکھنا الشبہ بہت آگے جائے گی اور ہم سے جو کچھ ہوگا ہم الشبہ کے لیے کریں گے. تو پہلے دن سے آپ سمجھیں کہ اس کے فادر کی طرف سے یہ تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے, اور انہوں نے ہی مجھے موٹیویٹ کیا کہ یہ بلیسنگ ہے اور ہم سے جو ہوگا ہم اس کے لیے کریں گے. بس وہی سوچ تھی, بس پریشانی تھی شروع میں ہوئی, لیکن پھر یہی ہے فیملی کی سپورٹ, ہسبینڈ کی سپورٹ, اور پھر ہم نے یہ ٹھان لیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک ہمیں نعمت دی گئی ہے اور ہم سے جو ہو سکے گا ہم اس کے لیے کریں گے. اور پھر ہم نے پلٹ کے کبھی کچھ نہیں سوچا. اچھا, پیرنٹس تو مطلب اولاد کیسی بھی ہو, ماں باپ اپنی اولاد سے پیار کرتے ہیں, بہتر سے بہترین سوچتے ہیں, لیکن یہ جو لوگ ہوتے ہیں, معاشرہ ہوتا ہے, یہ بہت زیادہ جو ہے آپ کو کہیں نہ کہیں اندر ہی اندر سے ختم کر دیتا ہے. آپ کے اندر کی جو ایک چاہ ہوتی ہے کچھ کرنے کی, وہ بھی 10 طرح کی باتوں سے وہ ختم ہونے لگ جاتی ہے. تو اس پرٹیکولر ٹائم پہ آپ کی کیا کنڈیشن تھی, لوگوں کو کس طرح فیس کیا, کیونکہ یہ جواب بہت ضروری ہے آپ کا جاننا, کیونکہ 90% لوگ جو ہیں وہ دوسروں کی باتوں کی وجہ سے جو ہے وہ اپنے گولز کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. اچھا, خوش قسمتی سے مجھے فیملی کی سپورٹ ہمیشہ سے رہی, اور ہسبینڈ بہت زیادہ سپورٹیو تھے, تو گھر سے تو کوئی پریشانی نہیں ہوئی ہے, فیملی سے کوئی پریشانی نہیں ہوئی. آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ سوسائٹی میں کیونکہ اویئرنیس نہیں ہے تو لوگ ایسی بھی بات کر جاتے ہیں جو انہیں نہیں کرنی چاہیے یا پیرنٹس کو ہرٹ کر جاتی ہے. جیسے مجھے یاد ہے کہ کچھ ایسے سوال بھی ہوتے تھے کہ کس نے ابھی تک بولنا شروع نہیں کیا, دیکھ رہے ہیں کہ وہ نہیں بول پا رہی ہے لیکن پھر بھی پوچھتے تھے. تو یو آر رائٹ کہ یہ چیزیں تکلیف پہنچاتی تھیں. لیکن پھر جب الشبہ نے لرن کرنا شروع کیا, الشبہ نے چیزیں سیکھنی شروع کی, تو ہم پیرنٹس نے کچھ اس طرح سے ڈیسائیڈ کر لیا کہ ہم نے بلائنڈرس لگا لیے اور ہم نے سارا فوکس الشبہ کی تعلیم, الشبہ کی تربیت, الشبہ کی تھیراپیز, الشبہ کی ٹریننگ, اس کا جو اسکل تھا اس کے اوپر ہم نے فوکس کیا. اور پھر مجھے لگتا ہے کہ بہت جلد ایسا ٹائم آ گیا کہ لوگوں کو اس کی اچھی چیزیں دکھنے لگ گئی اور لوگ اس کو اپریشیٹ کرنے لگ گئے. ایکچولی دا تھنگ از دیٹ کہ وہ چینج دا پرسپیکٹیو. جب ہم نے اپنا نظریہ چینج کیا تو ہمارے ساتھ جو ہمارے ارد گرد کے لوگ تھے ان کو بھی اپنا نظریہ تبدیل کرنا پڑا, اور یہ تھی ایک پازیٹیو اپروچ.
اچھا عفت، یہ بتائیے گا کہ سب سے پہلی اچیومنٹ الشبا کی کون سی تھی جس کو دیکھ کے آپ بھی جو ہے وہ سرپرائز ہو گئی؟ اچھا، الشبا کے لیے ہم نے، الشبا نے جب مما بولنا شروع کیا ہم نے اس کو بھی سیلیبریٹ کیا. الشبا نے جب چلنا شروع کیا ہم نے اس کو بھی سیلیبریٹ کیا. میں یہ آپ کو، آپ کے ذریعے میں پیرنٹس کو ٹپ دینا چاہوں گی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں آپ کے گھر میں دی ہیں تو آپ نے ان کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو سیلیبریٹ کرنا ہے. ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم کہ کوئی بڑی اچیومنٹ آئے گی. ہمارے لیے ہر دن خوشی کا دن ہوتا تھا. اس کی ہر چھوٹی سی بھی اچیومنٹ، اس کی چھوٹی سی بھی سکسیس ہم اس کو فلی سیلیبریٹ کرتے تھے. تو اور پھر اس کے بعد اگر آپ بڑی اس میں پوچھیں تو جب اس نے بہترین قسم کا ایک آرٹ بنایا کینوس میں پہلی دفعہ، وہ ایک بہت بڑا دن تھا. پھر بہت سارے دن ہیں ماشاء اللہ سے. جب وہ فرینچ کلاس لینے گئی اور اس نے آ کر کہا بونجور کھما سوا، یہ 2 ورڈ وہ سیکھ کر آئی، وہ بہت بڑا دن تھا. جب وہ اس کو لندن بلایا گیا ایز اے گیسٹ آرٹسٹ، پاکستان کو ریپرزینٹ کیا، وہ بہت بڑا دن تھا. یونائٹڈ نیشن نے جب اس کو 3 دفعہ اکنالج کیا اپنے آفیشیل پیج سے، اور وہ پہلی پاکستانی ہے جس کو UN وومن نے اکنالج کیا، وہ بہت بڑا دن تھا. تو ماشاء اللہ ہر دن ہم نے سیلیبریٹ کیا، اور یہ صرف وہ بلیسنگ تھی، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز آپ کو دی ہے اگر آپ جب اس کا شکر ادا کرتے ہیں تو پھر بہت ساری جگہوں سے آپ کو بہت کچھ ملنا شروع ہو جاتا ہے. اچھا عفت، وقت کے ساتھ ساتھ ظاہر سی بات ہے اسٹارٹنگ میں الشبا بھی کافی ڈری اور سہمی رہتی ہوگی 10 چیزوں سے. الشبا کے اندر امپروومنٹ وقت کے ساتھ ساتھ کیسے آئی، اور اب الشبا جو ہے وہ کتنی اسٹرانگ بن چکی ہے؟ اچھا، الشبا اپروچ، میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ ہماری اپروچ تھی فرام دا فرسٹ ڈے. تو الشبا جب بھی کوئی کام وہ نیا کرتی تھی یا ہمیں لگتا تھا کہ وہ ہیزیٹیٹ ہو رہی ہے تو میں اور الشبا کے پاپا کہتے تھے الشبا کین ڈو اینی تھنگ. اور یہ اب الشبا نے اس وقت پھر سیکھ لیا تھا. تو ہم ہر دفعہ اس کو بار بار یہ کہتے تھے الشبا کین ڈو اینی تھنگ، الشبا کچھ بھی کر سکتی ہے. یعنی کہ جب جہاز اوپر سے گزرتا تھا تو مجھے یاد ہے جب یہ چھوٹی تھی تو میں کہتی تھی آپ بھی جہاز چلا سکتی ہیں. الشبا کوئی کام ایسا نہیں ہے جو الشبا نہ کر سکے. تو یہ جو کانفیڈنس اور یہ جو سپورٹ اس کو اس کے پیرنٹس کے ساتھ ملا، یا ہم جو اس کے بیک پہ کھڑے تھے، تو مجھے نہیں لگتا کہ الشبا کبھی ڈری ہو یا الشبا نے کبھی یہ کہا ہو کہ میں نہیں کر سکتی. فرینچ دنیا کی مشکل ترین زبانوں میں اس کا شمار کیا جاتا ہے، اور ماشاءاللہ الشبا 2015 سے الیانس فرانس سے جو فرینچ کلچرل سینٹر ہے وہاں کی اسٹوڈنٹ ہے. الشبا پہلی پاکستانی ہے اپنے سنڈروم کے ساتھ جس نے انٹرنیشنل فرینچ لینگویج کا ایگزام ابھی پاس کیا ہے. الشبا اس وقت ماشاءاللہ B1 لیول میں ہے الیانس فرانس میں. ابھی تک اسٹوڈنٹ ہے فرام 2015. الشبا کین اسپیک جرمن ایز ویل، گوئتے سے انہوں نے کورس کیا ہے. الشبا اٹالین بول سکتی ہے. ہم نے ہمیشہ الشبا سے کہا کہ الشبا سب کچھ کر سکتی ہے. اچھا، یہ آرٹ اینڈ کیفے کھولنے کا جو پلان تھا وہ کس طرح سے مائنڈ میں آیا؟ کس طرح سوچا کہ مطلب اس چیز کو بھی پاکستان میں جو ہے وہ پروموٹ کیا جا سکتا ہے؟ جب الشبا چھوٹی تھی تو میں اور الشبا کے فادر ہم دونوں اکثر اس بات کے اوپر ڈیبیٹ کرتے تھے اور ڈسکشنز کرتے تھے کہ جب تک ہمیں، جب تک تو ٹھیک ہے الشبا جو ہے وہ چل جائے گا، معاملہ سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن ہمیشہ ہم یہ سوچتے تھے کہ ہمارے بعد کیا ہوگا، کیونکہ یہ ایک ہی بیٹی ہے ہماری. تو یہ سوچ ہمیشہ سے دماغ میں تھی. تو فرام دا ویری بگننگ ہم اس چیز کو لے کے بہت پرٹیکولر تھے کہ ہمیں اسے اکانومکل جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ کرنا ہے. اب وہ کس طرح سے کرنا ہے یہ وقت نے خود انفولڈ کرنا شروع کیا. پہلے وہ ماشاءاللہ آرٹسٹ بنی. جب وہ آرٹسٹ بن گئیں تو پھر ہمیں لگا کہ اب ایسی ایک پلیس ہونا چاہیے جہاں ان کا آرٹ ڈسپلے ہو، ویزیبلٹی ہو، لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ الشبا کی اچیومنٹ کیا ہے. خود الشبا بھی جو ہے اس کے ذریعے بزنس کرے یا جو ہے اپنی لیونگ جو ایکسپینسز ہیں ان کو بیئر کرے. تو یہ ایک آئیڈیا تھا ہمارے پیچھے اور یہ بہت عرصے سے ہمارے مائنڈ میں تھا. پھر امین صاحب کی ڈیتھ ہوئی اور پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے جو لاسٹ 2-3 ایئرس کرونا میں گزرے ہمارے، تو پھر ان کے بعد میں نے کیونکہ میرے مائنڈ میں یہ چیز بہت کلیئر تھی تو پھر ہم نے ابھی 2 مہینے پہلے اپنے خواب کو جو کہتے ہیں نا کہ فلفل کیا اور اس پلیس کو کریٹ کیا. اچھا عفت، لاسٹ میں جو ہے وہ آپ مجھے سب سے پہلے یہ بتائیں کہ کون کون سی چیزیں اس وقت الشبا خود اپنے بیس پہ رن کر رہی ہے؟ دیکھیں ماشاء اللہ سے الشبا اکمپلش آرٹسٹ ہے، ٹھیک ہے. الشبا کی پینٹنگس ہیں ماشاء اللہ سے. الشبا نے انٹرنیشنل اور نیشنل لیول پہ بے شمار سولو ایگزیبیشنس کی ہیں. اس وقت الشبا سوشل انٹرپرینیور ہے. اس وقت ماشاء اللہ الشبا جو ہے وہ فاؤنڈر اینڈ CEO ہے الشباز آرٹ اینڈ کیفے کی. الشبا آنر ہے سیدہ الشباز آرٹ اسٹوڈیو کی جو کہ ایک رجسٹرڈ فرم ہے. اور یہ ساری چیزیں جو ہیں ماشاء اللہ الشبا دیکھ رہی ہے. اور اس سے بھی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ الشبا اکانومکلی انڈیپینڈنسی کی طرف جا رہی ہے اور الشبا اپنے روزمرہ کی جو زندگی ہے وہ بھی ماشاءاللہ فلی فنکشنل اور انڈیپینڈنٹ انڈیویجول کی طرح گزار رہی ہے.
اچھا لاسٹ میں آپ جو پیرنٹس ہیں جو اسپیشلی جو آپ نے فیس کیا وہ سب کچھ فیس کرتے ہیں ان کو کیا موٹیویشن دینا چاہیں گے؟ دیکھیے میں تمام پیرنٹس کو ہمیشہ سے کہتی آئی ہوں اور آج آپ کے تھرو پھر ایک دفعہ ان کو یہ میسیج دوں گی کہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ایکسیپٹنس. اگر آپ کو اللہ نے یہ نعمت, میں اس کے لیے ورڈ نعمت یوز کرتی ہوں اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ اسپیشل نہیں ہے, ہم پیرنٹس اسپیشل ہیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں چوز کرتا ہے ان کے لیے. شروع کے جو 1000 ڈیز ہیں, آئی جسٹ ریپیٹڈ, تو شروع کے 1000 ڈیز ہیں کسی بھی بچے کی ڈیولپمنٹل اسٹیجز کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اگر ہم ان 1000 ڈیز کو پکڑ لیتے ہیں اور ڈاکٹر کی ایڈوائس کے اوپر جو بھی تھراپیز, جو بھی ٹریٹمنٹ ان کو ایڈوائس کیا گیا ہے, اگر ہم وہ انہیں پراپر ٹائمنگ کے اوپر ان کو پرووائڈ کرتے ہیں تو میں نہیں سمجھتی کہ کوئی بھی بچہ پیچھے رہ سکتا ہے. ہر بچہ اس مقام پہ پہنچ سکتا ہے جس مقام پر آج ماشاء اللہ سے الشبا ہے. تو الشبا سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے کہ آپ اتنی ساری چیزیں ایک ساتھ کر رہی ہیں, اتنا سارا ٹیلنٹ جو ہے وہ آپ کے اندر ہے, آپ آرٹسٹ بھی ہیں, آپ بزنس بھی رن کر رہی ہیں, آپ اور بھی ڈفرینٹ قسم کی لینگویجز بول لیتی ہیں, اتنی ٹیلنٹڈ میں خود بھی نہیں ہوں. تو کس طرح سے یہ سب کچھ ایک ساتھ آپ جو ہے وہ کر رہی ہیں, کس طرح مینیج کرتی ہیں؟ آپ تو بڑی مصروف ہیں بھائی. یا مصروف میں ہوں. کس طرح مینیج کرتی ہیں یہ ساری چیزیں ایک ساتھ؟ I can manage all the taught my art and music to my own job. It's my own cafe and I opened to show highlight and highlights and take a shot and giving interview to all channels. کتنے سارے انٹرویوز دیے ہیں آپ نے؟ بہت سارے. اچھا مجھے یہ بتائیں الشبا کہ آپ سب کے لیے ایک بہت بڑی مثال ہیں, آپ کو یہ بات پتہ ہے. آپ نے اپنے اس سنڈروم کو کس طرح سے ایکسیپٹ کیا, کس طرح سے اس کو لے کے آپ نے ساری چیزوں کو اپنے اندر ڈیولپ کیا؟ میں نے دو سنڈروم ڈیولپ کیا تھا. میں دو سنڈروم تھی, یہ سنڈروم تھی, میں نے اوور کم کیا تھروٹ مائی ٹریٹمنٹ اور تھراپیز, تھروٹ مائی آرٹ, تھروٹ مائی لینگویجز, so many exhibitions. تو میں نے یہ اوور کم کیا. اچھا الشبا آپ ابھی صرف 23 ایئرس کی ہیں اور اتنا سب کچھ آپ لائف میں ماشاء اللہ سے آلریڈی کر چکی ہیں. آپ نے جو ہے وہ ابھی ریسنٹلی اپنا کیفے جو ہے وہ اوپن کیا ہے. اس کے بعد آپ کیا کرنا چاہتی ہیں لائف میں؟ لائف میں یہ ہے کہ لائف میں یہ کرنا چاہتی ہوں to take a very good stand and walk on the grass and life mein it's story about my life. اچھا الشبا لاسٹ آپ سے کوشچن میرا یہ ہے کہ آپ کی مدر جو ہے وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتی ہیں, انہوں نے آپ کو بچپن سے لے کے سپورٹ کیا ہے ہر جگہ, آپ کے فادر نے بھی اور آپ کی مدر نے بھی. تو آج اگر میں آپ سے پوچھوں ایک پیارا سا کوئی سینٹنس یا کوئی پیاری سی 4 باتیں اگر آپ اپنی مدر کے لیے تو کیا کہنا چاہیں گے, آپ اپنی مدر کو کیا ڈیڈیکیٹ کرنا چاہیں گی؟ میں ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتی ہوں مائی مدر از ایپل فار مائی آئی اینڈ very helpful, very stronger, very talented. They support me to show high appreciate and good health, good wealth. گڈ ویلتھ. واہ کیا بات ہے. مطلب الشبا کو دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ الشبا کتنی کانفیڈنس ہے, کتنی زیادہ جو ہے وہ الشبا کے اندر ایبیلیٹیز ہیں کہ یہ خود اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کے انڈیپینڈنٹ ہو کے اپنی لائف گزار سکتی ہے. اگر سارے ماں باپ اسی طرح اپنے بچوں پہ محنت کریں اور وہ غلطیاں جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں وہ نہ کریں, اور جس طرح الشبا کے پیرنٹس نے اس کو سپورٹ کیا ہے, اگر آپ لوگ کریں گے تو آپ کا بچہ بھی کسی سے کم نہیں رہے گا.